أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. صلوات. بزرگان عزیز اور برادران ایمان، محترم و مکرم عزاداران و ماتمداران سرکار سلطان کربلا سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام، الحمدللہ آپ مسلسل یہ پاکیزہ گفتگو سماعت فرما رہے ہیں جو ایک خاص عنوان کے تحت آپ کی مقدس اور مبارک سماعتوں کی بارگاہ میں جاری و ساری. عنوان کلام کے طور پر قرآن مجید کی جن گرامی ترین آیات کی تلاوت ہر روز کی جا رہی ہے، وہ مطہر آیات کلام الہی کے 5ویں سورہ یعنی سورہ مبارک المائدہ کی 2 متصل 15ویں اور 16ویں آیات. ان آیات کے ذریعے کائنات کا پروردگار قرآن مجید کی عظمت اور صراط مستقیم کا تعارف پیش فرما رہا ہے. یعنی ان آیات کی روشنی میں اور ان آیات کے اجالے میں اور ان آیات کی ضیاء میں سلیم ترین اذہان اس بات کو بآسانی محسوس فرما سکتے ہیں کہ قرآن مجید کس پائے کی اور کس عظمت کی کتاب ہے، اور صراط مستقیم کی حقیقت اور صداقت اور اس کی تعریف اور اس کا تعارف کیا ہے. ارشاد ہوتا ہے: قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. دیکھو، ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے، تمہاری رہبری کے لیے اور تمہاری پیشوائی اور رہنمائی کے لیے
تمہاری نجات کے لیے، کامرانی اور کامیابی کے لیے، دنیا کی پستیوں سے بچا کر آخرت میں بلندیاں عطا کرنے کے لیے، مایوسی سے محفوظ رکھ کر اپنے تقرب اور اپنی نزدیکی کا شرف عطا کرنے کے لیے دو وسیلوں کا اہتمام کیا ہے، دو ذریعوں کا انتظام کیا ہے، دو ہادیوں کو مقرر کیا ہے اور دو رہنماؤں کو منتخب فرمایا ہے۔ ایک رہبر کا نام قرآن کی زبان میں نور ہے، جو روایات و تفاسیر کی بنیاد پر اور احادیث معصومین کی اساس پر آپ کے اور ہمارے مولا متقیان، یعنی قرآن مجید میں مولا کائنات کا اسم گرامی نور بھی ہے۔ اللہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے علی جیسے پاکیزہ پیکر کو بھیجا ہے، علی جیسی عظیم ترین ذات گرامی کو بھیجا ہے، اور علی کے ساتھ ساتھ تائید کے لیے اور ان کی عجیب و غریب دلائل کی کیفیت معین کرنے کے لیے قرآن کو بھیجا ہے۔ قرآن مجید کا بھی ایک کام ہے اور مولا کائنات کا بھی ایک فیض عام ہے۔ قرآن سے کیا کام لیا جائے گا وہ خود اللہ نے انہی آیات میں وضاحت کے ساتھ بڑی آسانی کی شکل میں انسانیت کے لیے پیش کیا ہے۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام۔ قرآن کا کام کیا ہے؟ قرآن کی ڈیوٹی کیا ہے؟ قرآن کا فریضہ کیا ہے؟ قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے ان پیارے بندوں کو، ان اچھے اور نیک افراد کو جو ہمہ وقت ہر لمحہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ کی خوشنودگی چاہتے ہیں اور اللہ کی رضا کے خواہش مند ہیں، ان کے ساتھ اللہ قرآن کے ذریعے یہ سلوک فرمائے گا کہ ان کو سلامتی اور بقا کے راستوں پر قائم فرما دے گا، یعنی ان کو دنیا کی سازشوں سے بچائے گا، فنا سے بچائے گا، ہلاکت سے بچائے گا، تباہی سے بچائے گا اور بربادی سے بچائے گا۔ سلامتی کا مفہوم حفاظت الہی ہے، یعنی اللہ ان کو اپنی حفاظت کا شرف عطا کرے گا اور ان کو بقا سے نوازے گا، ان کا وجود مسلسل ہو جائے گا، اور پھر کیا کرے گا؟ یخرجہم من الظلمات الی النور۔ وہ ان بندوں کو جو سلامتی کے راستوں پر آ چکے ہیں، انہیں کفر سے، شرک سے، نفاق سے، ان بھیانک بیماریوں سے بچا کر نور تک لائے گا۔ آپ سمجھ چکے ہیں کہ نور کا مفہوم کیا ہے، نور کا مطلب کیا ہے، نور کے معنی کیا ہے اور نور کا مصداق کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ مولا کائنات ہے، تو اللہ قرآن کے ذریعے یہ کام فرمائے گا کہ اپنے نیک بندوں کو نور تک لائے گا، یعنی علی کے دروازے تک لائے گا، باب مرتضیٰ تک لائے گا، سرکار ولایت مآب کی چوکھٹ تک لائے گا اور ان کی بارگاہ میں پہنچا دے گا۔ اب علی کیا انعام عطا فرمائیں گے اور کیا سلوک فرمائیں گے؟ جیسے ہی اللہ کا نیک بندہ علی کی بارگاہ میں باریاب ہوگا، علی اس کو صراط مستقیم پر فائز کر دیں گے، اس کو صراط مستقیم کا تحفہ اور نذرانہ اور گفٹ عطا فرمائیں گے، صراط مستقیم پر اس کو ثابت قدم کر دیں گے، اس کو صراط مستقیم پر گامزن فرما دیں گے۔ یعنی قرآن کا کھلا ہوا اعلان ہے کہ علی کے دروازے تک تم آ جاؤ، صراط مستقیم تک علی پہنچا دیں گے۔ اتنا سا معاملہ ہے۔ انسانیت اور آدمیت اور بشریت اور یہ پوری کائنات کچھ بھی کرے، جب تک علی کے دروازے تک نہیں آئے گی صراط مستقیم نصیب نہیں ہوگا۔ صراط مستقیم ملے گا علی کے دروازے پہ آنے کر، یعنی قرآن نے خوبصورت یہ پہلو پیش کیا ہے، علی کے دروازے پر آنے کا کم سے کم انعام یہ ہے
کہ صراط مستقیم مل جاتا ہے۔ فرمائیں علی کے اتباع، علی کی پیروی، علی کی اطاعت، علی کی بندگی، علی کے احکام کا ماننا، علی کو فالو کرنا، علی کے نقش قدم پہ چلنا، علی کی سیرت پہ چلنا، علی کی سنت پہ چلنا، علی کی روش پہ چلنا، علی کو قبول کرنا، زندگی ان کی مرضی کے مطابق گزارنا، اس کا صلہ کیا ہوگا اس کو تو اللہ ہی جانے۔ جب پہلے قدم پہ اتنا بڑا انعام مل رہا ہے کہ صراط مستقیم حاصل ہو رہا ہے، تو باقی کے انعامات کا کون بیارہ دے سکتا ہے، کون ڈاٹا بتا سکتا ہے کہ کیا کیا اللہ کی طرف سے اس کے ساتھ انعامات کا سلوک کیا جائے گا اور اللہ کیا کیا نعمتیں عطا کرے گا۔ غور کریے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ جب تک علی سے آپ کی ملاقات نہیں ہوتی، علی کی بارگاہ میں رسائی نہیں ہوتی، تو صراط مستقیم کا امکان ہی نہیں ہے، پاسبلٹی ہے ہی نہیں، صراط مستقیم مل ہی نہیں سکتا۔ اور پروردگار عالم نے بڑا اعلان کیا ہے صراط مستقیم۔ اگر آپ لغت دیکھیں، ڈکشنری دیکھیں، عربی زبان کو پرکھیں، عربک لینگویج کو جانیں اور اصطلاح کو سمجھیں، قرآنی ٹیکنیکل ٹرم کو محسوس کریں، تو صراط مستقیم دو لفظوں سے مل کے بنا ہے۔ صراط موصوف ہے اور مستقیم اس کی صفت ہے۔ صراط کا مطلب ہوتا ہے راستہ، صراط کا مطلب ہوتا ہے جادہ، صراط کا مطلب ہوتا ہے طریق، صراط کا مطلب ہوتا ہے راہ، صراط کا مطلب ہوتا ہے وسیلہ، اور اس کے ساتھ صفت کیا لگائی؟ مستقیم، اسٹیٹ، بالکل سیدھا، جہاں کوئی کجی نہ ہو، جہاں کوئی بریک نہ ہو، جہاں کوئی فریکچر نہ ہو، جہاں گڈھے نہ ہو، جہاں پریشانی نہ ہو، جہاں دشواری نہ ہو، جہاں ٹھوکر کھانے کا امکان نہ ہو، جہاں لغزش کا خوف نہ ہو، اس راستے کو صراط مستقیم کہتے ہیں۔ یعنی صراط مستقیم کا مفہوم کیا ہوا عزیزو؟ صراط مستقیم کا مفہوم ہوا بالکل سیدھا راستہ۔ تو اب سیدھا راستہ وہی بتا سکتا ہے جو اپنی ذات میں خود سیدھا ہو۔ توجہ کیجئے گا، جس کی ذات، جس کا کردار، جس کا کیریکٹر، جس کی ہستی، جس کا وجود، جس کی ذات، جس کی شخصیت، جس کی پرسنالٹی بالکل مستقیم ہو، جو سیدھی ہو، وہی صراط مستقیم بتائے گا۔ لیکن جو ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہو کہ میں ٹہرا ہو جاتا ہوں، مجھے سیدھا کر دیجئے گا، تو جو خود اقبال جرم کر رہا ہے اور اعلان کر رہا ہے کہ میں ٹیڑھا ہو جاتا ہوں، تو بتائیے ٹیڑھا انسان سیدھا راستہ کیسے بتائے گا؟ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر، ذرا محسوس کیجئے گا۔ یہ کس نے کہا؟ بعد رسالت ماں دو نظریے قائم ہوئے، دو لائنیں بنی، دو شاخیں چلی، دو نظریات چلے، دو کنسپٹ چلے، اور دو سسٹم، دو نظام۔ کچھ نے بعد رسول کسی اور کو مانا، ہم نے بعد رسول علی کا دامن تھاما۔ غور کریے گا، دامان مرتضیٰ ہمارے ہاتھ میں آیا، ہم نے علی ہی کو کیوں مانا؟ اس لیے کہ ہمیں ضرورت تھی صراط مستقیم کی۔ غور کریے گا، ہماری زندگی میں ہر آن بہت ضروری ہے، مست ہے، لازم ہے، واجب ہے، صراط مستقیم سے استمساک، صراط مستقیم سے رشتہ، صراط مستقیم سے ریلیشن، صراط مستقیم سے تعلق، صراط مستقیم سے وابستگی، اور وہ علی کے بغیر ممکن نہیں۔ ہم نے علی کا دامن نہیں تھاما ہے، زمانے کو بتایا کہ ہم صراط مستقیم پر ہیں۔ اور کریے گا، ہم نے اعلان کیا ہے کہ ہم گامزن ہیں، ثابت قدم ہیں، اڈگ ہیں، کہاں؟ صراط مستقیم پر۔ اور وہ کیا کہہ رہے تھے جن کو مسلمانوں نے مانا، تسلیم کیا؟ بعد رسول کتنا بڑا نقصان ہوا ہے، کتنا بڑا بلنڈر ہوا ہے دین میں، لوگوں کو کتنا بھرم میں رکھا گیا ہے اور کتنا غلط فہمی میں مبتلا کیا گیا ہے۔ بعد رسول جس کو مانا، وہ ممبر پہ آن کر جب پہلا خطبہ دیتا ہے تو وہ کہتا ہے بے چارگی کے عالم میں، بے بسی کے عالم میں، مفلوق الحالی کے عالم میں، نظریات سے خالی ہے، مفکرات سے خالی ہے، سلامت سے خالی ہے، حقیقت سے مایوس ہے، صداقت سے محروم ہے۔
توجہ کیجئے گا، وہ کہتا ہے اقیلونی اقیلونی، یہ عربی کا لفظ ہے اقیلونی، یہ تالا سے بنا ہے۔ اقیلو کا مطلب ہے امر کا صیغہ، ارے مجھے بچاؤ، مجھے سنبھالو، مجھے سہارا دو، غور کریے گا، میری مدد کرو، پلیز ہیلپ می، میری مدد کرو۔ یعنی کراؤڈ سے کہہ رہا ہے، مجمع سے کہہ رہا ہے، جنہوں نے منتخب کیا تھا انہی سے کہہ رہا ہے کہ مجھے بچاؤ، اقیلونی اقیلونی، مجھے بچاؤ، لستو بخیرکم وعلی فیکم، میں تم سے بھی بہتر نہیں ہوں، تم میں تو علی موجود ہے، تو جو عوام سے بہتر نہ ہو وہ امام سے بہتر کیسے ہوگا؟ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ یہ حقائق اور یہ سلسلہ جو قرآن نے استوار کیا ہے، اس کو پیش نگاہ رکھیے اور ذرا سا تدبر فرمائیے، تعقل فرمائیے، تفکر فرمائیے۔ کیا بے بسی ہے، کیا مایوسی ہے، کیا مجبوری ہے، کیا کمزوری ہے؟ کہہ رہا اقیلونی اقیلونی، مجھے سنبھالو، مجھے سنبھالو، اور میں تو تم سے بہتر ہوں ہی نہیں، تمہارے اندر تو، تمہارے درمیان تو علی موجود ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اپنی نجات کا معاملہ علی سے وابستہ کرو، مجھے تو خود اپنی نجات کا یقین نہیں ہے۔ اللہ فرمایا مشکوک تھا نا، شک میں مبتلا تھا نا، اور پھر عجیب و غریب بات کہی، اقیلونی اقیلونی، کیا اپنے اوپر فخر نہیں کیجیے گا، افتخار نہیں کیجیے گا، گھمنڈ نہیں کیجیے گا، ناز نہیں کیجیے گا، سر اٹھا کے زمانے کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی بلندی کا اعلان نہیں کیجیے گا۔ آپ کو اللہ نے انفراد دیا ہے، اللہ نے آپ کو سب سے بلند بنایا ہے۔ علی کے دامن تھامنے کا سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ آپ کہیں شرمندہ نہیں ہو سکتے، ہر ایک کے سامنے فخر سے کہیں گے کہ ہم علی والے ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اب دو سلسلے ہیں، دونوں کا تعارف کرا دو دونوں لفظوں کے ساتھ۔ اس نے مجبوری میں کہا اقیلونی اقیلونی، لوگوں نے جس کو بنایا وہ بے بسی میں کہہ رہا ہے اقیلونی اقیلونی، اور جس کا ہم نے دامن پکڑا وہ جھوم کے کہہ رہا ہے سلونی سلونی۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ اقیلونی اقیلونی کی تکرار ہے اور یہاں سلونی سلونی کی ادا ہے، صدا ہے۔ علی جھوم کے منبر کوفہ پر کائنات کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر فرما رہے سلونی سلونی، جو چاہے پوچھو۔ توجہ چاہ رہا ہوں، یہ مالک صراط مستقیم کا اعلان ہے، جو چاہے مجھ سے پوچھو، جو چاہے سوال کرو۔ آپ نے کبھی سوچا ہوگا، فکر کی ہوگی کہ علی نے یہ دعویٰ کیوں کیا سلونی سلونی؟ ہم تو انبیاء کے صفوں میں گھوم کے آئے ہیں، مرسلین کی جماعتوں کو دیکھا ہے، معصومین کے لشکروں کو دیکھا ہے، اللہ کے منتخب بندوں کو دیکھا ہے جن کو اللہ نے علم دے کے بھیجا تھا، مگر کسی کی زبان پر یہ افتخاری جملہ نظر نہیں آیا۔ آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک علیہ السلام میں سے کیا کسی نے یہ دعویٰ کیا؟ تاریخ کے دامن میں یہ دعویٰ ہے؟ بتائیے اب، روایات کے آنچل میں یہ دعویٰ ہے؟ کسی نبی نے، کسی رسول نے کہا سلونی سلونی؟ کیوں نہیں کہا؟ راز بتایا ہے قرآن نے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، سرکار دو عالم کا اسٹیٹس کیا ہے، منزل کیا ہے، مقام کیا ہے؟ علم کے حوالے سے سرکار دو عالم کی صفت خاص کیا ہے؟ اللہ نے اپنے حبیب کو، اپنے محبوب کو اپنے علم سے متصف فرمایا ہے، اپنے علم سے سجایا ہے، سنوارا ہے، نکھارا ہے، ابھارا ہے، منفرد بنایا ہے، لاجواب بنایا ہے، بے مثال بنایا ہے، بے عدیل بنایا۔ ارے جس کا لقب ہی مدینۃ العلم ہو، توجہ چاہ رہا ہوں، علم کا شہر، سٹی آف نالج، غور کریے گا، نبی نے کیا کہا؟ انا مدینۃ العلم،
میں علم کا شہر ہوں، میں علم کا شہر ہوں۔ نہ جانے یہ کیسے بدو تھے اور کیسے دیہاتی تھے۔ نبی تو اپنے آپ کو کہہ رہا ہے علم کا شہر ہوں، اور یہ کہہ رہے نبی پڑھے لکھے تھے ہی نہیں۔ تو جو چاہ رہا پیغمبر اسلام سے براہ راست ذرا صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ دیکھیں دیکھیں آپ کی شاداب سماعتوں کو دیکھتے ہوئے میرا دل چاہتا ہے کہ کچھ ایسی باتیں آپ کی سماعتوں کی نظر کرو، غور کریے۔ یہ کتنی بڑی ٹریجڈی ہے، یہ کتنا بڑا اندھاپن ہے، اور یہ کتنی بڑی سازش ہے کہ نبی ہی کو کہتے ہو پڑھے لکھے نہیں تھے۔ اور کریے گا نبی کے پاس علم نہیں تھا، امی تھے۔ یہ مسلمان کا عقیدہ ہے اپنے نبی کے بارے میں، یعنی توہین خود کرتے ہیں، الزام ہم پہ لگاتے ہیں۔ غور کریے گا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ہوگا یہ شیعہ لوگ، یہ علی والے، یہ عزادار، یہ ولایت والے، یہ امامت والے، یہ علی کو بڑھا دیتے ہیں رسول اللہ سے۔ ارے بھائی سچائی کبھی تو بول دیا کرو، صداقت سے کبھی تو وابستگی کا اظہار کر دیا کرو، کبھی تو ایمانداری پہ آ جایا کرو۔ ہم پہ الزام لگا رہے ہو کہ علی کو بڑھا دیا، یہ نہیں کہتے کہ تم نے نبی کو گھٹا دیا۔ نبی کو گھٹایا نا بھائی، علی تو بڑھے ہوئے نظر ہی آئیں گے، اس لیے کہ تمہاری نظر میں نبی جاہل ہے اور ہماری نظر میں علی سلونی سلونی ہے۔ یہ ہے بات۔ دیکھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ غلیظ بد پرہیزی کس نے کی ہے؟ نبی کی ذات کو، نبی کی شان کو، نبی کی عظمت کو، پیغمبر کے وقار کو، پیغمبر کی تعظیم کو، پیغمبر کی تکریم کو کس نے دھچکا پہنچایا؟ کس نے گستاخی کی؟ بتائیے نبی پڑھے لکھے نہیں مسلمان کی نظر میں؟ اصل میں یہ بھی ایک بڑا بھیانک پروگرام ہے، چونکہ نبی کی مسرت پر جاہلوں کو لانا تھا۔ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، لہذا ان بیچاروں کو تو عالم بنا نہیں سکتے تھے، نبی کو جاہل بنا دیا کہ نبی پڑھے لکھے تھے ہی نہیں۔ اب نبی کے علم کا معیار کیا ہے، نبی کے علم کا مبلغ کیا ہے، نبی کے علم کا اسٹیٹس کیا ہے؟ ذرا قرآن کی زبانی سنیے، سورہ مبارکہ النساء، چوتھا سورہ اور 47ویں آیت، عجیب آیت ہے، غور کیجئے گا۔ ہو سکتا ہے آیات کے نمبر میں ادھر ادھر ہو رہا ہوں، مگر چوتھے سورے کی یہ آیت ہے، اس کو پڑھیے گا۔ اللہ نے کہا، غور کیجئے گا، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْحِكْمَةَ وَالْكِتَابَ، پیغمبر یہ آپ کی تعریف ہے، آپ کی خصوصیت ہے، یہ آپ کا وقار ہے، یہ آپ کی ذات گرامی کا اعزاز ہے اور رفعت ہے، شان ہے، شوکت ہے، یہ آپ کا اسٹیٹس ہے۔ کیا کہ آپ کے اللہ نے آپ کے سینہ اقدس پر حکمت کو نازل کیا، اور کائے کو نازل کیا؟ الکتاب، کل علم نازل کیا، پورا علم نازل کیا۔ اور یہیں تک نہیں رکا، آگے ایک جملہ اور فرمایا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور آپ کو وہ سب پڑھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اب ذرا سا سماعتوں کا بھی امتحان ہے اور ذہنوں کا بھی ٹیسٹ ہے، اور آپ کی فکر و نظر کا بھی یہاں پر آزمائش کا معاملہ ہے۔ کیا کہا اللہ نے؟ علمہ، علمہ تعلیم سے بنا ہے، اللہ نے آپ کو پڑھا دیا، علمہ کا، آپ کو حبیب محبوب سید الانبیاء امام المرسلین، ہم اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں، ہم نے تمہیں پڑھا دیا۔ کیا پڑھایا؟ ما لم تکن تعلم، جو آپ نہیں جانتے تھے۔ ذرا سا اندر سے باہر آئیے، اپنے حقیقی انسان کو اجازت دیجئے کہ سرکار دو عالم کی عظمت کو پہچاننے کا اقدام کرے اور نیت کرے۔ اللہ نے کیا کہا اس آیت میں؟ ہم نے وہ پڑھا دیا آپ کو جو آپ نہیں جانتے تھے۔ ارے بھیا اس پہ بحث نہ کرو کہ نبی کا علم کتنا تھا، یہ بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جو نبی نہیں جانتے تھے۔ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، شاید آپ مکمل طور پر
بیدار ہونا پسند نہیں فرما رہے ہیں۔ بھئی وہ چیز بتاؤ جو نبی نہیں جانتے تھے، جس کا علم پیغمبر کو نہیں تھا۔ کائنات میں وہ کوئی چیز ہے ہی نہیں جس کا ذاتی طور پر پیغمبر کو علم نہ ہو، اس لیے کہ پوری کائنات نبی کے سامنے بنی، تو جسے نبی نے بنتے دیکھا اس کا علم نہیں ہوگا۔ تو پھر اس آیت کا مطلب کیا ہوا کہ ہم نے آپ کو وہ بھی پڑھایا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ موجودات کا علم تو پیغمبر کو ذاتی ہے، نظری ہے۔ توجہ کیجیے گا، آئی وٹنس ہے پیغمبر، شاہد عینی ہے، حقیقی گواہ ہیں کائنات کے بننے کا۔ آسمان بن رہے تھے دیکھ رہے تھے، زمین بن رہی تھی دیکھ رہے تھے، سورج خلقت پا رہا تھا دیکھ رہے تھے، چاند وجود پا رہا تھا دیکھ رہے تھے، ہوائیں بن رہی تھی پیغمبر دیکھ رہے تھے۔ ہر ایک چیز کو پیغمبر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ بڑی بات کہنے جا رہا ہوں، ذرا توجہ کیجیے گا۔ تو پھر یہ کیا مطلب کہ ہم نے آپ کو وہ بھی پڑھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ موجودات کا علم، جو چیز موجود ہے، مخلوقات ہے، اس کا علم پیغمبر کے پاس کس نوعیت کا ہے، کس کیٹیگری کا ہے؟ ذرا سا بولیے، فرمائیے۔ بھئی جو چیز کائنات میں پیدا ہو چکی اس کا علم پیغمبر کو کس حیثیت سے ذاتی ہے، دیکھ رہے ہیں تو اس کے تو ضرورت ہے۔ اللہ نے کہا وہ بھی پڑھایا جو نہیں جانتے تھے، یعنی موجودات کا علم تو پیغمبر کا ذاتی تھا، جو چیزیں ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی ان کا بھی علم دے دیا، جو چیزیں قیامت تک آئیں گی ابھی خلق نہیں ہوئی ہیں ان کا دے دیا۔ سمجھئے کتنی بڑی بات کہہ رہا ہوں، یعنی پیغمبر کے علم کا دائرہ اللہ نے لامحدود کر دیا، انلیمیٹڈ کر دیا۔ پیغمبر علم کے حوالے سے اس منزل عظیم پر ہے جہاں پیغمبر کو موجودات کا بھی علم ہے اور معدومات کا بھی علم ہے۔ جو چیز ہو چکی اسے موجود کہتے ہیں، اور جو چیز ابھی نہیں ہوئی اسے معدوم کہتے ہیں۔ علم کی دو قسمیں ہیں، موجود، معدوم۔ جو ابھی ہے نہیں وہ معدوم، جو ہے وہ موجود۔ موجودات کا علم نبی کو ذاتی ہے، دیکھ رہے ہیں، اور جو چیزیں نہیں ہوئی قیامت تک ہوگی ان کا بھی علم اللہ نے دے دیا۔ تو اب نبی کے پاس دوہرا علم ہے، ہر نبی کے پاس سکہرا علم تھا۔ آدم کے پاس موجودات کا علم ہے، معدومات کا نہیں ہے۔ نوح کے پاس موجودات کا علم ہے، معدودات کا نہیں ہے۔ ابراہیم کے پاس موجودات کا علم ہے، معدومات کا نہیں ہے۔ موسیٰ کے پاس موجودات کا علم ہے، معدومات کا نہیں ہے۔ عیسیٰ کے پاس موجودات کا علم ہے، معدومات کا علم نہیں ہے۔ زکریا کے پاس موجودات کا علم ہے، معدومات کا نہیں ہے۔ جناب سلیمان کے پاس موجودات کا علم ہے، معدومات کا نہیں ہے۔ 1,24,999 انبیاء کے پاس موجود کا علم ہے، معدود کا علم نہیں ہے۔ جو چیزیں ہو چکی ان کے بارے میں نبی جانتے ہیں، اور جو نہیں ہوئی ان کے بارے میں نہیں جانتے۔ مگر پیغمبر کے پاس ڈبل علم ہے، دوہرا علم ہے، موجودات کا علم بھی اور معدومات کا علم بھی۔ تو جب اس شان والا نبی اپنی جگہ چھوڑ کے جائے گا، خالی کر کے جائے گا، تو اب اس کی جگہ پر کسے آنا چاہیے؟ جس کے پاس موجودات کا بھی علم ہو، معدومات کا بھی علم ہو۔ توجہ چاہ رہا ہوں، زیادہ فرمائیے۔ خوبصورت عزیز و خوبصورت بحث ہے کہ نہیں؟ ذرا اس جگہ کو سمجھئے۔ پیغمبر کا اسٹیٹس ہے ڈبل علم، دوہرا علم، موجودات کا علم بھی، کائنات کا علم بھی، یونیورس کا علم بھی، اور جو معدومات ابھی ہوا ہی نہیں، ابھی وجود ہی میں نہیں آیا، اس کا بھی علم۔ تو جب اس شان والا پیغمبر اپنی مسند خالی کر کے جائے گا تو اس کی جگہ پر کسے آنا چاہیے؟ جس کے پاس موجودات کا بھی علم ہو، معدومات کا بھی علم ہو۔ اب پتہ نہیں کس نے کس کو نبی کی جگہ بٹھایا۔ ہم نے تو علی کو دیکھا، اب سمجھو علی نے کیوں کہا سلونی سلونی؟ علی نے اس لیے کہا چاہے مجھ سے موجودات کے بارے میں پوچھ لو یا معدومات کے بارے میں پوچھ لو۔ یہ ہے علی۔
جیسے قوی عقیدہ، مضبوط نظریہ اور جوان ایمان والوں سے اتنی کمزور سلوات کی تو امید نہیں ہے۔ ایسے بیانات پر تو طبیعتیں پھڑک جانا چاہیے۔ سلونی یہ ہے مالک صراط مستقیم۔ غور کریے گا، علی صراط مستقیم ہے، علی ہی کا راستہ صراط مستقیم ہے پیغمبر۔ اب ذرا سا سمجھئے یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ ہر ایک کی خواہش ہے، ہر ایک کی تمنا ہے، ہر ایک کی آرزو ہے۔ آپ سنتے رہتے ہیں برابر یہ باتیں مکرر ہوتی رہتی ہیں، ریپیٹ ہوتی رہتی ہے، تکرار کی زد میں آتی رہتی ہے، سماعتوں سے ٹکراتی رہتی ہے۔ تو یہ بتائیے 73 فرقوں میں کوئی بھی فرقہ ہو، کوئی نمازی ایسا ہے جو سورہ حمد کے بغیر نماز پڑھتا ہو؟ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ سورہ حمد کمپلسری ہے نماز میں۔ شریعت نے جو قانون بنایا ہے نماز کے حوالے سے، نماز کے تعلق سے، نماز کی بابت سے، اس نقطے کو بھی ذرا سماعت فرمائیے گا، اس پوائنٹ کو بھی ذرا سا نظروں میں رکھیے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز ہو ہی نہیں سکتی اگر سورہ حمد نہ پڑھا جائے۔ لا صلاۃ، نماز نہیں، یہ لا نفی جنس ہے، انکار مطلق، نماز ہی نہیں۔ یعنی آپ نے نیت بھی کی، آپ نے تکبیر بھی کہی، آپ نے وضو بھی کیا، مسجد میں آ کے قبلہ رو بھی کھڑے ہو گئے، دوسرے سورے بھی پڑھے، رکوع بھی کیا، سجدے بھی کیے، قیام بھی کیا، سب کچھ کیا، مگر سورہ حمد کو ڈراپ کر دیا، سورہ حمد نہیں پڑھا، تو اب کیا حکم لگا؟ لا صلاۃ۔ یہ نماز ہی نہیں ہے، پھر کیا ہے؟ اگر یہ نماز نہیں ہے تو کیا؟ ارے بھائی رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، قیام بھی ہے، قعود بھی ہے، سارے ارکان تو ہے، سب کچھ تو ہے، خالی ایک سورہ حمد ہی تو نہیں ہے، مگر شریعت نے کیا حکم لگا؟ لا صلاۃ، نماز ہی نہیں جب تک سورہ حمد نہ پڑھا جائے۔ اچھا سورہ حمد کے بہت سارے نام ہیں، فاتحہ، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، یہ سرکار دو عالم فرما رہے ہیں، جنہوں نے شریعت دی ہے، جنہوں نے دین دیا ہے، جنہوں نے اسلام دیا ہے، وہ کیا قانون بنا رہے ہیں، کیا دستور ہمیں سمجھا رہے ہیں؟ دیکھو نماز پڑھنا تو سورہ حمد لازمی ہے، کمپلسری ہے، ضروری ہے، جزو اعظم ہے نماز کا، روح ہے، نفس ہے، جان ہے، شرط ہے، اگر سورہ حمد نہ پڑھا تو نماز نہیں ہوگی۔ میرے دوست یہ جوان جانتے ہوں گے سورہ حمد کے 43 نام ہیں، 43 نام، ایک نام نہیں ہے، اس کا ایک نام ہے فاتحہ۔ فاتحہ کا مطلب جانتے ہیں؟ جانتے ہیں فاتحہ کا مطلب کیا ہے؟ فاتحہ مطلب ہے آغاز، سٹارٹنگ، ابتدا، شروعات، اوپن ہونا، کھلنا، اسی سے فتح بنا ہے، اسی سے فاتح بنا ہے، اسی کو فاتحہ کہتے ہیں۔ انٹریس یعنی دروازہ۔ سورہ فاتحہ کا مطلب ہے گیٹ آف قرآن، قرآن کا دروازہ۔ توجہ چاہ رہا ہوں، کیا ہے سورہ حمد؟ قرآن کا دروازہ، باب قرآن، گیٹ آف قرآن، سمجھئے گا، دروازہ ہے نا۔ اب سمجھے آپ علی نے کیوں کہا تھا ابن عباس سے کہ جو کچھ کائنات میں ہے وہ قرآن میں ہے، جو قرآن میں ہے وہ سورہ بقرہ میں ہے، جو سورہ بقرہ میں ہے وہ سورہ حمد میں ہے، جو سورہ حمد میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے، جو بسم اللہ میں ہے وہ بائے بسم اللہ میں ہے، اور جو بائے بسم اللہ میں وہ بے کے نقطے میں ہے۔ وَأَنَا النُّقْطَةُ الَّتِي تَحْتَ الْبَاءِ، اور وہ نقطہ میں ہوں۔ چونکہ سورہ حمد قرآن کا دروازہ ہے تو علی دروازے پر بیٹھے ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ سلامت رہے آپ۔ رب العزت کی قسم آپ بڑے مقدر والے ہیں، یہ بیانات سب کے مقدر میں نہیں ہے، یہ فضائل،
یہ اہل بیت کی باتیں ہر قسمت میں نہیں ہے، ہر ایک ذہن کے لیے مخصوص نہیں ہے، یہ اللہ کا لطف و کرم ہے، نہ جانے کس کے شامل حال ہو جائے اور نہ جانے یہ توفیق خیر کس کو میسر آ جائے۔ مقام شکر ہے تو جو چاہ رہا ہوں تو لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، قرآن مجید کا یہ سورہ کتنی اہمیت رکھتا ہے، کتنی امپورٹنس رکھتا ہے۔ اگر یہ نہ پڑھا جائے تو نماز نہیں ہوگی۔ آج آدھی بات کروں گا انشاءاللہ، کل مکمل کر دوں گا۔ تو کتنے نام ہیں سورہ حمد کے؟ 43 نام، 43 نام فاتحہ ہے، اس کا نام حمد ہے۔ حمد کا مطلب ہے اللہ کی ستائش کرنا، چونکہ اس میں اللہ کی حمد بیان کی گئی ہے، اس کا نام سورہ حمد رکھ دیا گیا۔ اس کا ایک نام ہے اساس۔ اساس کا مطلب ہوتا ہے فاؤنڈیشن، یعنی فاؤنڈیشن آف قرآن، یہ بنیاد ہے، نیو ہے قرآن کی اصل اساس۔ اس کا نام ہے وافی، جو وعدے کیے ہیں اللہ نے قرآن میں ان کو وفا کرنے والا۔ سورہ حمد میں وہ سب کچھ کہہ دیا، وافی۔ اس کا نام ہے شافی، بیماریوں سے شفا دینے والا۔ اس کا نام ایک اور ہے کافی، یعنی یہ کافی ہے۔ نہیں سمجھے آپ کتنی بڑی بات ہے؟ غور کریے گا، ایک چھوٹا سا سورہ جزو قرآن ہے، پارٹ آف قرآن ہے، پہلا سورہ ہے، اس کو ٹائٹل اللہ نے کیا دیا، لقب کیا دیا؟ کافی۔ یہی کافی ہے۔ آپ نے دیکھا کیا نظریہ ہے؟ ایک سازش والے نے نبی کے دو بدو نبی کے سامنے ان کے مطالبے کے جواب میں کیا کہا تھا؟ حسبنا کتاب اللہ، ہمیں قرآن کافی ہے۔ تو جو چاہ رہا آج تک لعنت پڑ رہی ہے، ارے بھائی کیا غلط کیا تھا اس نے؟ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ حمد کافی ہے تو قرآن کو کافی کہہ رہا ہے۔ قرآن میں تو 114 سورے ہیں، جب ایک سورہ کافی ہے تو 114 سورے کیوں کافی نہیں ہو سکتے؟ کہ تم نہیں سمجھے، اگر سازش کے لیے پورے قرآن کو بھی کافی کہو گے تو نہیں ہوگا، اور اگر ایمان میں ڈوب کر ایک سورہ بھی پڑھ لو گے کافی ہو جائے گا۔ یہ کمال ہے۔ بہت سارے اب سنیے، اگر آپ اپنی مرضی سے، اپنے ٹینشن سے اور اپنی رائے کی بنیاد پر کسی دن موڈ میں آ کر یہ کہے بھائی قرآن تو سارا قرآن ہے، ہر سورہ قرآن ہے، کوئی بھی سورہ پڑھ لو، سورہ حمد کے بعد آپ کو اختیار ہے، آپ آزاد ہیں، فری ہے۔ سورہ اِنَّا أَنزَلْنَا پڑھیے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ پڑھیے، سورہ دہر پڑھیے، سورہ مومنون پڑھیے، سورہ جمعہ پڑھیے، سورہ توحید پڑھیے، کوئی بھی سورہ پڑھ سکتے، مگر سورہ حمد کی جگہ قرآن کا بھی سورہ نہیں آ سکتا۔ کیوں نہیں آ سکتا؟ آخر بات کیا ہے؟ کیا اور سورہ قرآن نہیں ہے؟ یہی سورہ قرآن ہے۔ یعنی بات یہ نہیں ہے۔ اس کا نام سنیے، اس کا جو سب سے اہم نام ہے وہ ہے سبع مثانی۔ سبع کہتے ہیں 7، 7، مثانی کہتے ہیں ڈبل، ثانی سے بنا ہے مثانی۔ سبع مثانی کا مطلب ہے 7 آیتوں والا سورہ، اور جو 2 بار نازل ہوا، مکے میں نازل ہوا، مدینے میں نازل ہوا۔ چونکہ سورے کی ہے 7 آیتیں، نازل ہوا ہے 2 مرتبہ، تو ڈبل نزول ہو گیا نا، تو اللہ نے کہا سبع مثانی۔ مگر بات یہ نہیں ہے، بات کچھ اور ہے۔ ہر واجب نماز میں پہلی 2 رکعتوں میں یہ سورہ پڑھا جاتا ہے، سبع مثانی پڑھا جاتا ہے نا؟ کہ جی ہاں پڑھا جاتا ہے۔ سبع مثانی کا مطلب کیا ہے؟ 7 آیتیں، پہلی رکعت میں 7 پڑھ، دوسری رکعت میں 7 پڑھ، 7 کو ملا 14 ہو جائیں گی۔ اللہ پیغام دینا چاہتا ہے 14 کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔
لطف محسوس ہو رہا ہے نا؟ اگر سورہ حمد نہ پڑھا کمال ہے۔ اللہ نے کیا سنت، کیا سیرت، کیا قانون اور کیا دستور العمل معین کیا۔ بڑا فرمایا آغاز ہوگا سورہ حمد سے، پڑھا جائے گا 2 بار تاکہ 14 آیتوں کی تلاوت آپ کے ذہنوں پر محیط ہو کر آپ کو 14 کے شعور پہ قائم رکھے۔ فرمائے 14 سے وابستگی آپ کی ہمیشہ متصل ہے۔ اب آئیے، نماز میں ہر چیز سنگل ہے۔ ایک رکعت میں ایک ہی بار پڑھا جائے گا سورہ حمد، ایک رکعت میں ایک ہی بار ہوگا رکوع، ایک رکعت میں ایک ہی بار ہوگا قنوت، ایک رکعت میں ایک ہی بار ہوگا قیام، ایک رکعت میں ایک ہی بار ہوگا تشہد، ایک رکعت میں ایک ہی بار ہوگا سلام۔ ساری چیزیں سنگل ہے نا نماز میں، پہچان لیا۔ لیکن جب اینڈ میں آئے تو اللہ نے کہا سجدے 2 کر، 2 سجدے۔ حکمت پہچانو، فلسفی پہچانو، قانون الہی پہچانو۔ نماز پڑھوا رہا ہے اور دستور بنا رہے شروع میں 2 مرتبہ سورہ حمد پڑھ تاکہ 14 کا عدد مکمل ہو جائے، اور آخر میں 2 سجدے کرائے۔ سجدے کا مطلب ماتھا ٹیکنا نہیں ہے، جبین جھکانا نہیں ہے، پیشانی کو مٹی سے مس کرنا نہیں ہے، خالی جھکنے کا نام سجدہ نہیں ہے، زمین بوسی کا نام سجدہ نہیں ہے۔ سجدے کے شرائط ہے، کنڈیشنز ہے۔ اگر 7 اعضاء نہ چھٹے، اگر 7 اعضاء بدن زمین سے متصل نہ ہوئے تو سجدہ نہیں ہے۔ یہ 7 اعضاء کیا ہیں؟ پیشانی، دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں، 2 گھٹنے، 2 پیر کے انگوٹھے، 7 اعضاء ٹیک تو سجدہ ہوگا، اور سجدے کراؤں گا 2 تاکہ 7 7 14 ہو جائے، تاکہ تیری سمجھ میں آ جائے نہ نماز کا آغاز 14 کے بغیر ہے، نہ نماز کا اختتام 14 کے بغیر ہے۔ اول میں بھی 14، آخر میں بھی 14۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ یہ ہے سلامت رہیں آپ۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کے اندر تصور معصومین کو رکھا ہے۔ 14 عصمت مآب ہستیوں کا تذکرہ جب تک نماز میں نہیں کرو گے، اور عملی طور پر آغاز میں بھی 14 کا عدد، آخر میں بھی 14 کا عدد۔ غور کریے، نماز پہ بڑا زور دیتے ہیں لوگ، بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں، نماز نماز نماز، تو حقیقت نماز بھی تو بتاؤ۔ جس دن مسلمان کو پتہ چل گیا کہ یہ نماز اللہ کی عبادت نہیں ہے، اہل بیت کا قصیدہ ہے، اسی روز نماز چھو صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو آج کے بعد طے کر کے جائیے گا فرش اعضاء سے کہ ہم نماز اس لیے بھی پڑھیں گے کہ 14 سے وابستگی کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ ابھی کتنی اچھی بات ہے، نماز میں ہی کیوں رکھا، کسی اور عبادت میں کیوں اہتمام نہیں کیا؟ آپ نے کبھی غور کیا؟ نماز میں اللہ چاہتا ہے کہ تصور اہل بیت بھی اگر ابھرے تو طہارت کی حالت میں ابھرے۔ کچھ کہہ گیا تو صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ شاید یہ جملہ سب تک نہیں پہنچا۔ کیوں رکھا نماز؟ نماز پڑھی جاتی ہے حالت طہارت۔ اللہ چاہتا ہے میرے معصوم پاکیزہ مطہر بندوں کا ذکر جب انسان کرے تو وہ طہارت کی حالت میں۔ یہ اہمیت ہے ذکر اہل بیت کی، تذکرہ ذریت رسول کی۔ اور کریے گا، یہ چرچا کرنا ہے، بات کرنا ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں نماز کیا ہے؟ اہل بیت کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت۔ اگر آگے بڑھا جائے، اب دیکھیے انبیاء نے نماز پڑھی، مرسلین نے نماز پڑھی۔ کون تھا اللہ کا نیک بندہ جس نے نماز نہیں پڑھی؟
نماز تو آدم کے دور سے ہے، نماز کی تاریخ، نماز سرکار دو عالم لے کے نہیں آئے، حضرت آدم کے دور سے نماز ہے۔ اب وقت تمام ہو رہا ہے، اس لیے میں موضوع کو آگے نہیں بڑھانا چاہتا۔ تو سورہ حمد ہی میں رکھا، اللہ نے آتے آتے اہدنا الصراط المستقیم 2 مرتبہ پڑھوایا، سورہ حمد 7 مثانی 2 سجدے کرائے، شروع میں بھی اہل بیت 4 معصومین اور آخر میں بھی، اور پھر الصراط المستقیم۔ اب تو نہیں میں بتاؤں گا، گھر پہ جا کے گنیے گا، الصراط مستقیم کے بھی حرف 14 ہیں۔ یہ بھی بتا دیا کہ صراط مستقیم یہی 14 ہے، انہی کا وجود۔ تو اب ترجمہ کیا ہوا؟ اہدنا الصراط المستقیم کا معتبر ترجمہ بتا دوں۔ اب یہ نہ کہنا کہ سیدھا راستہ دکھائے، سیدھے راستے میں قائم رکھ۔ اب الصراط المستقیم کا ترجمہ ہوگا پروردگار نماز کے اندر ہمیں 4 معصومین کی محبت پہ قائم رکھ، ان کی مودت پہ قائم رکھ، ان کے راستے پہ قائم رکھ۔ نماز کیا ہے؟ یہ تجدید عہد ہے۔ ہر روز اللہ نے 5 وقت کی نماز واجب کی ہے تاکہ انسان کو سمجھ میں آ جائے یہ 5 نہیں ہے، 5 ہی کے عدد میں 14 بھی ہیں۔ ایک پہ جب 4 لگتا ہے تو 14 بنتے ہیں، اور 4 اور 1 جمع ہوتا ہے تو 5 بنتے ہیں۔ 5 ہی میں 14 ہے، 14 ہی میں 5 ہے۔ نماز ہے 5 وقت، اور اسی میں مطالبہ ہے، خواہش ہے، آرزو ہے، تمنا ہے، ریکویسٹ ہے، درخواست ہے، دعا ہے ہر نمازی کی۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ملائے فرمائے سیدھے راستے پر قائم رکھ۔ میں مسلمانوں کے دونوں نظریوں کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں راستہ دکھا، ہم کہتے ہیں راستے پر قائم رکھ۔ وہ ابھی آئے نہیں ہیں، ہم آئے ہوئے ہیں۔ اور کریے گا، یہ مجلس عذابی صراط مستقیم ہے، یہ فرش عذاب، یہ فرش مجلس، یہ محل مجلس، یہ مرکز مجلس، یہ مقام مجلس صراط مستقیم ہے۔ توجہ کیجئے گا۔ آپ کہیں گے صراط مستقیم کیوں ہے؟ تو کبھی آپ نے سنا کہاں ہے صراط مستقیم؟ ایک ہلکا سا اشارہ کر دوں پھر مصائب کی طرف جاؤں۔ کیا ہے صراط مستقیم؟ صراط الذین انعمت علیہم، یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جس پر تو نے نعمتیں نازل کی ہیں، جن پر تو نے نعمتیں نازل کی، ان کا راستہ۔ تو نعمتوں والے لوگ کون ہیں؟ مجھے بتائیے، نعمتوں والے کون ہیں؟ علی سے ہٹ کر کوئی نعمت والا ہے؟ فاطمہ سے ہٹ کر کوئی نعمت والا ہے؟ حسن و حسین سے ہٹ کر کوئی نعمت والا ہے؟ نعمت الہی کے مالک تو یہی ہیں، مرکز تو یہی ہے، منزل تو یہی ہے، جہاں نعمتیں نازل ہوتی ہیں یہ وہی لوگ ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں۔ تو صراط کیا ہے؟ صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ، انعمت علیہم، جن پر تو نے نعمتیں نازل کی ہیں۔ یعنی ہیں کچھ لوگ ایسے مالکان نعمت کہ وہ چلتے ہیں، نقش قدم ابھرتے ہیں، صراط مستقیم بنتا ہے۔ تو کچھ کہنا چاہ رہا کتنا صراط مستقیم، ان کی راہ، ان کے نقوش قدم، ان کے نشان قدم، جو نشان بنتے ہیں قدم کے، وہ جو اٹھاتے ہیں زمین پہ رکھ کر اپنا مطہر قدم، اس سے جو صورتحال ابھرتی ہے اسی کا نام صراط مستقیم ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، کتنی بڑی بات کہہ رہا ہوں۔ تو یہ چلنے والے کون ہیں؟ یہ پنجتن ہیں، یہ چلے راستہ ابھرے تو صراط مستقیم وجود میں آئے۔ تو وہی صراط مستقیم ہے نا جہاں یہ 5 ہو۔ میں نے کہا مجلس صراط مستقیم ہے تو کہیں پنجتن ہو یا نہ ہو، لیکن ادھر فرش عزا بچھا، ادھر فاطمہ آ گئی، رسول آ گئے، علی آ گئے، حسن آ گئے، حسین آ گئے۔
اس سے معتبر صراط مستقیم ہے؟ مسلمانوں بہت آسان راستہ ہے، 1400 برس سے تم کہہ رہے ہو صراط مستقیم صراط مستقیم۔ آؤ نا، مجلسوں کے دروازے کھلے، آ جاؤ مجلس میں، آؤ نا، آ جاؤ۔ اب ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، آ جاؤ۔ اگر پریشانوں گناہوں سے، محرومی سے، مایوسی سے، بدقسمتی سے، مقدر کی خرابی سے، بدعمالی سے، بد کرداری سے اگر پریشان ہو تو آؤ، صراط مستقیم کھلا ہے مجلس کی شکل میں، اور خدا کی قسم تم نے جیسے ہی قدم رکھا مجلس اعزا پر، مجلس اعزا کا فیض یہ ہوگا کہ تمہیں حر بن کے ابھارے گی۔ آؤ، مجلس ہے، مجلس اعزا ہے، آئیں زیادہ سے زیادہ۔ جہاں بھی مجلس ہو قضا مت کیجئے، جہاں بھی ذکر اہل بیت ہو فرش اعزا بچھے، اپنی جان سے زیادہ اہمیت دیجئے فرش اعزا کو۔ آئیے آئیے، اتنے بڑے شہر میں اللہ سلامت رکھے اس شہر کو، جس کے باشندوں کو، عزاداروں کو ہر بلا سے محفوظ رکھے، بیماروں کو شفا یابی عطا ہو۔ ہمارے اشرف والا جاہی صاحب ہیں، پروردگار ان کو بھی صحت دے۔ مہدی صاحب جو اعلان کرتے تھے وہ بھی علیل ہیں، ان کو بھی شفا عاجل عطا ہو اور صحت کامل۔ اور آپ سب اہل بیت کی ضمانت میں پروان چڑھیں، آگے بڑھیں، لیکن مجلسوں کو اپنی زندگی کا محصل بنا لیں۔ مجلسوں میں آنے، ان کو سیاست سے الگ رکھیں، یہ ذہن میں غلط خیال نہ آنے دیں کس کی مجلس ہے، کون برپا کر رہا ہے، کسی کی نہیں ہے۔ فرش اعزا بچھانے تک کوئی ہوگا، فرش اعزا بچھنے کے بعد مجلس فاطمہ کی ملکیت ہے۔ شہزادی آ جاتی ہے، شہزادی، اور یہ مجلس کربلا کا احیاء، تصور کربلا کو زندگی دیتی ہے مجلس۔ سرکار نے فرمایا تھا حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو ہماری مدد کرے، ینصرنا، اور قیامت تک مدد کرتا رہے۔ امام حسین نے صدائے استغاثہ جو بلند کی تھی وہ یوم عاشور کربلا تک محدود نہیں تھی، اس کا سفر قیامت تک ہے۔ نصرت حسین کا دروازہ کھلا ہے، آؤ مجلس میں آنا، یہ انتصار مظلوم ہے، امام حسین کی براہ راست مدد ہے۔ جو لوگ مجلس میں نہیں آتے ہیں وہ کہا انہوں نے مجلس کی ہے، وہ ہمارے یہاں نہیں آتے، ہم ان کے یہاں کیسے جائیں؟ نہیں، وہ فاطمہ مجلس میں جو سب کے یہاں جاتی ہے۔ یہ غلط سوچ نہ پالیے، مجلسوں کے حوالے سے یہ سیاستیں مت کیجیے، یہ غلاظتیں مت کیجیے۔ معصوم عالم اگر ناراض ہو گئی تو اللہ بھی راضی نہیں ہو سکتا۔ سنجیدہ بنیے، سینسٹیو بنیے، مجلسوں کا احترام کیجیے۔ آج اس شہزادے کا ماتم ہے جس کے سر پر باپ کا سایہ نہ تھا، جناب قاسم۔ وقت تمام ہو گیا عزیزو، 55 منٹ آپ نے مجھے سن لیا، 5 یا 6 منٹ مال مجلس کے لیے مخصوص ہے۔ مجلس میں اگر مصائب نہ ہو، بی بی، مالکنی، شہزادی، خاتون جنت ہمارا علمی بیان سننے نہیں آتی، اپنے شہیدوں کا غم سننے آتی۔ جناب قاسم کون ہے؟ ایک ہی جملہ سنیے، جناب ام فروا نے ایک مرثیہ پڑھا ہے، اس مرثیے کے 2 مصرے سناتا ہوں۔ عربی میں پہلا مصرع ہے، یا بنیا اذ خرجتا من وطن کا کنت انت قاسمہ، میرے لخت جگر قاسم، جب تم مدینے سے سفر پر آمادہ ہوئے اور سفر پہ نکلے تو طولانی سفر تھا،
تقریباً 6 مہینے کا سفر ہے۔ مکے جانا، حج کو عمرے سے بدلنا، 8 ذی الحجہ کو اللہ کا گھر چھوڑنا، منزل زبالہ، منزل تنیم اور دوسری منزلیں ہیں۔ کتنے سفر کیے، کہاں تک گئے؟ کیا کہہ رہی ہے بی بی؟ جناب قاسم کی والدہ معظمہ صلوات اللہ علیہ کیا فرما رہی ہے؟ یا بنیا اذ خرجت من وطنک کنت انت قاسما، بیٹے جب تو مدینے سے نکلا قاسم تھا، مکے پہنچا قاسم تھا، 8 ذی الحجہ کو عمرے سے حج کو بدلا، حج سے عمرے کو بدلا، قاسم تھا، منزل زبالہ پہ پہنچا قاسم تھا، منزل تنیم پہ پہنچا قاسم تھا، منزل ذوالقلف پہ پہنچا قاسم تھا، 2 محرم کو کربلا میں پہنچا قاسم تھا، پورے راستے بھر قاسم رہا۔ سننا ہے آپ؟ یہ پہلا مصرع ہے مرثیے کا جو بی بی نے پڑھا، کہتے ہیں یا بنیا اذ خرجت من وطنک کنت انت قاسما حتی تنتہی الی کربلا صرت مقسوما، بیٹے مدینے سے کربلا تک جاتے جاتے تو قاسم تھا، اور جیسے ہی کربلا میں آیا تقسیم ہو گیا، وجود بٹ گیا، بکھر گیا۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی۔ اجرکم علی الحسین، جزاکم ربکم۔ میں ہر روز گزارش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ رونے میں بخل نہ فرمایا کریں۔ یہ رونا سرمایہ نجات ہے، اور یہ آنسو آپ کے نہیں ہیں، یہ فاطمہ زہرا کے رومال کی امانت ہے۔ جتنا زیادہ سے زیادہ ادا کر سکے اتنا ہی سعادت کا مقام ہے۔ تو 3 پہلو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ علماء، خطباء، ذاکرین کی زبانی آپ سنتے رہتے ہیں، میں تو صرف یاد دہی کر رہا ہوں، آپ کے ذہنوں میں گردش دینا چاہ رہا ہوں۔ جناب قاسم جب یتیم ہوئے تو ہنگام یتیمی آپ کی عمر 3 برس کی تھی، وہی عمر جو ہنگام یتیمی سکینہ کی تھی۔ یہ دونوں بہن بھائی، وہ حسن کے بیٹے، یہ حسین کی لگتے جگہ، وہ 3 سال کے سن میں یتیم، یہ 3 سال کے سن میں یتیم۔ بس ایک مرثیہ جو جناب سکینہ نے پڑھا ہے وہ آپ کو سنا دوں، بہت طولانی نہیں ہے، لفظ سمیٹ کر گزارش یہ ہے تصور کی بنیاد پر رو لیجئے گا۔ چلیے کربلا چلیے۔ یہ تو آپ نے سنا کہ جناب قاسم کا لاشا کیسے لائے حسین، ہر لاشا ہاتھوں پہ اٹھا کے لائے، اونا محمد کے لاشے، حضرت عباس، حضرت علی اکبر کے ہاتھوں پر، حسین اپنے بھائیوں کے لاشے ہاتھوں پر لائے، حر کا لاشا، حر کے بیٹوں کا لاشا، حر کے بھائی کا لاشا، حر کے غلام کا لاشا، حبیب کا لاشا، جون کا لاشا ہے، آپ لائے ہیں ہر ایک لاشا، شبیب کا لاشا، بجلی کا لاشا، سب لاشے کیسے لائے؟ حسین ہاتھوں پہ اٹھا گئے۔ حضرت قاسم کا لاشا ہاتھوں پہ نہیں لائے، روایت میں لفظ لکھا ہے طلب الحصیر، حسین نے کہا ایک چٹائی لا کے دو۔ ایک روایت تو یہ، اب مجھے بتائیے چٹائی لا کے دینے والا کون تھا؟ حسین نے تھوڑا انتظار کیا اور کربلا کی جلتی زمین پر جناب قاسم کے لاشے کے قریب آپ بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد اپنی قبا کو اتارا اپنی قبا کو، اپنے دوش پر سے قبا کو اتارا۔ یہ مظلومی ہے، یہ قبائے رسول تھی، اتار کر جلتی زمین پر پھیلایا، اور پھیلانے کے بعد ایک ایک ٹکڑا بدن کا ایک ایک حصہ پھیلے ہوئے قبا کے دامن پہ رکھا۔ جو ابھی مجھے دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں کو کہے کہ روئے۔ جناب قاسم کی بکھری ہوئی
پامال شدہ لاش کے حسین نے سارے ٹکڑے رکھ لیے۔ آپ کو پتا ہے جناب علی اکبر کے شہادت بینائی لے گئی تھی، عباس کی شہادت کمر توڑ گئی تھی، حسین کس عالم میں ہے؟ اضطرار کا عالم ہے۔ جلدی جلدی ٹکڑوں کو رکھا، جسم کی بوٹیوں کو قبا کے دامن پہ رکھا اور ایک گٹھری کی شکل بنائی، پشت پہ رکھ کے چلے۔ ٹوٹی ہوئی پشت پر بھتیجے کے بکھرے ہوئے جسم کو سمیٹ کر حسین نے رکھا اور خیام کی طرف چلے۔ شاید آخری تک بات نہ پہنچے، حسین کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، جا رہے ہیں۔ یہ کس کو لے جا رہے ہیں؟ یہ بیٹی کا سہاگ ہے، لے کے جا رہے ہیں۔ حسین چند گام چلے، پیچھے سے قدموں کی آہٹ کی آواز آئی، اور سمجھتے ہو جملہ کیا تھا؟ مہلن مہلن یا اخی المظلوم، مہلن مہلن یا اخی الغریب، مہلن مہلن یا اخی الاتشال۔ اے میرے پیاسے بھائی، اے میرے مظلوم بھائی، اے میرے غریب الدیار بھائی، آہستہ آہستہ چلو، آہستہ آہستہ چلو۔ مہلن مہلن، حسین کے کانوں سے آواز ٹکرائی۔ حسین نے مڑ کر دیکھا تو قیامت ہو گئی۔ امام حسن آ رہا ہے اور آ کے کہتے ہیں بھیا تیری غربت پہ قربان ہو جاؤ، یہ چند ٹکڑے اور ہیں، قاسم کے لے جا۔ حسین لپٹ گئے، بھیا میری آنکھوں سے نظر نہیں آیا، ارے قاسم نے میرے اوپر کیا اثر کیا ہے؟ لاش لائے، خواجہ قریبا ایک منظر ہے کہ یہ آپ نے گنجے شہیدہ میں رکھی۔ جب سب شہید ہو گئے، حسین شہید ہو گئے اور خیام جل گئے اور رات کا اندھیرا طاری ہو گیا، سکینہ قاسم کی لاش پہ آئی ہے اور کہتی ہے بھیا اٹھو، ایک بات کہنے آئی ہو، تمہارا میرا غم ایک ہے، تم بھی یتیم ہوئے 3 برس میں بھی یتیم ہوئی ہوں، مگر بھیا قاسم فرق ہے دونوں میں، آپ کے بابا کے جنازے پر تیر تھے، میرا بابا تیروں پر ہے۔ ارے قاسم اٹھو، بابا میرا مظلوم بابا تیروں پر مرقع ہے، ٹکڑے تڑپنے لگے، بہے شرمندہ نہ کرو، ہم مجبور ہیں، واہ غربتا واہ مصیبتا واہ مظلومہ۔ ماتم حسین، ماتم حسین۔